ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبر دیں گے آپ کو۔ احتجاج کی آڑ میں امن تباہ کرنے والے شرپسند عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آزاد کشمیر سانے میں شہید سب انسپکٹر عدنان قریشی کے اہل خانہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پولیس عوام کی محافظ ہے، ریاست کے امن کو خراب کرنے اور انارکی پھیلانے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جو فخر ہے اپنے بیٹے پر، اس نے شہادت کا جام پیا، یہ شہادت میرے لیے باعث فخر ہے۔ جہاں میں باپ ہوں، مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے کہ میرا جوان بیٹا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پہلے دن سے یہ وقف کر دیا تھا کہ اپنے ملک اور قوم کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ میرے بچے کی طرح ہزاروں بچے آج بھی بےتاب ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم دشمن کو گلا دبائیں۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ موت آئے گی۔ میرے بیٹے نے ایک شرپسندوں کے عزائم تھے، خاک میں ملا دیے۔ یہ بالکل فرضی اور جو یہ ٹولے ہیں نا، جن کے عزائم یہ ہوتے ہیں کہ ملک میں افراتفری مچائیں، حالات خراب کریں، اللہ کے فضل سے سینکڑوں جو ہے نا ملک کے حفاظت کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے جو اے جے کے کی پیسفل جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، ہمارے بڑے قیمتی افسر سے جام شہادت نوش کیا ہے۔ کسی صورت کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس انویسٹیگیشن کو، ان سارے پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے وہاں سے اس زخمی کو وہاں سے شفٹ کیا، وہاں پہ لوگوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے، رستے بلاک کیے ہوئے تھے۔ اس فائرنگ اور اس پتھراؤ کے درمیان میں سے ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسران نے اس سب انسپیکٹر کو، عدنان شہید کو، وہاں سے اس کو بڑی مشکل سے وہاں سے ریسکیو کر کے وہاں سے نکالا۔ پھر ایمبولینسز کا راستہ روکا گیا۔ یہ کس قسم کا پورا من احتجاج ہے؟ میں اپنے تمام جوانوں کو، اپنے تمام افسران کو سیلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف یہ جو شرپسند ہم نے پکڑے، نہ صرف یہ کہ ان کی کسٹڈی کو یقینی بنایا، بلکہ جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان ہونے سے بچایا، اور ان کے بار بار کے جو اٹیکس ہیں ان کو روکا۔ فاروق قریشی جس وقت ان کو فائر لگا ہے تو اس وقت ایک تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور خون جو ہے وہ اس پہ فوارے نکل رہے تھے اور وہ بالکل مسکرا رہا تھا، اور اس کے منہ سے اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، اور وہ ورد تب تک جاری رہا جب تک وہ بیہوشی ہوا یا اس کی سانسیں نہیں رکی۔ وہاں جو فائرنگ ہوئی، اس سے بالکل یہ یہاں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد وہ اسٹرائک نہیں تھا، وہ مقاصد حاصل کرنے نہیں تھے، جبکہ انہوں نے اس آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری۔ طارق چودھری، ثانیہ آزاد کشمیر ہم نے دیکھا ایک افسوسناک ثانیہ جو کہ 5 روز سے جاری تھا، اور بہت ساری عوام بھی اس میں متاثر ہوئی، ساتھ ہی ہماری فورسز کے جوان بھی متاثر ہوئے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اہل خانہ اظہار خیال بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی سب انسپیکٹر عدنان شہید کے اہل خانہ نے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیے، عدنان شہید کے اہل خانہ ہیں، ان کے کولیگز ہیں اس علاقے یعنی میرپور اور ڈڈیال کے جو مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز ہیں اور ایس ایس پی میرپور ہیں، ان سب کے جذبات کا اظہار جو ہمارے سامنے آیا اس کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو احتجاج تھا اس کو جائز بھی کہا جا سکتا ہے، مطالبات کو غیر مناسب بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور بات طے ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جس طرح سے کچھ لوگوں نے اسلحہ استعمال کیا اور اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ایک ایس ایچ او، ایک پولیس آفیسر جو کہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اس کو شہید کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالبات کے تسلیم ہونے کے باوجود، احتجاج ختم ہونے کے باوجود یہ سوال ہمیشہ موجود رہے گا کہ وہ افراد جو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اپنے فرض ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف جب ہجوم اس طرح سے ان کو نشانہ بناتا ہے، ان کو زخمی کرتا ہے یا بعض خودکار میں شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ٹھیک ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق چودھری، آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے یا کسی طرح کی بھی کوئی بھی ریکارڈ کراتے ہیں، ریلی ہوتی ہے یا احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس طرح کے واقعات ہم رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ ثانیہ آزاد کشمیر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک سب انسپیکٹر شہید ہوا، ساتھ ہی کافی لوگ بھی اس کی زد میں آئے۔ اس طرح کے واقعات کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعات ہینڈل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے بلکہ نقصان ہوتا ہے زیادہ۔
دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ کشمیر کا ایشو بہت ہی سینسٹیو ہے اور ہمیں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جس کو انڈیا جو ہمارا ازل کا دشمن ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی انڈین چینل پہ جس طریقے سے انہوں نے ڈھول بجایا ہوا ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے کشمیریوں اور مختلف قسم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستان میں کشمیریوں کو حال ہو رہا ہے. یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کو پہلے ہی اسٹیپ لینا چاہیے تھا. اگر آپ نے تمام مطالبات ماننے تھے تو آپ پہلے ہی مان جاتے تاکہ یہ ایشو کھڑا ہی نہ ہوتا. سوشل میڈیا پہ نہ شور مچتا. ہمارے سب انسپیکٹر شہید ہوا ہے. اس میں 100% کوئی لوگ شہادت پسند عناصر ہیں جو ہمارے دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور یہ اندرونی دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جی اچھا بریگیڈیئر حارث صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فورسز کے جوانوں کے تو حوصلے بلند ہیں، جب اہل خانہ نے بھی اظہار خیال کیا تو ان کے حوصلے ہمیں کافی بلند نظر آئے، کیونکہ جس طرح سے وہ اظہار خیال کر رہے تھے کہ فخر ہے میرے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا. جی بالکل، اور یہی ایک خصوصیت ہے ہمارے ملک میں کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ اتنا بلند حوصلہ رکھتی ہیں اور وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا شہید ہو گئے تو میں دوسرے کو بھی فوج میں یا پولیس میں بھیجوں گی تاکہ وہ بھی جام شہادت نوش کرے، میں فخر سے بیان کر سکوں. یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کسی ملک میں، اور یہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے اور یہ ہمارے ملک کو خاص طور پہ جو جذبہ یہ قابل تعریف ہے. لیکن اب یہ حکومت کا کام ہے اور ہماری سیکورٹی ایجنسی کا کام ہے کہ دے شوڈ گو طے تک جائیں کہ اس میں کون تھے جو سرپرست عناصر تھے، کون اس میں رنگ لیڈر تھے، انہوں نے کیا کچھ ایکسپلائٹ کیا ہے، ملک کی بدنامی کی ہے، کشمیر کوسٹ کی نقصان کی ہے، اور ان کو پکڑ کے 4 واپس کرا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ایسے لوگ نہ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اتنی زیادہ مراد دی جا رہی ہیں کشمیر میں، کشمیر کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو لوگ جس طریقے سے 40-45 روپے کی ایک یونٹ لیتے ہیں وہاں 3 روپے کو 60 پیسے کا مل رہا ہے. تو یہ وقت ان کو سراہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کتنا اپنے کشمیری بھائیوں کو خیال کرتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایکسپلائٹ کرو اور فوج کو، سیکورٹی فورسز کو، حکومت کو بدنام کرو، اس کو ہمیشہ کے لیے سلسلہ لگا رکھے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اہل خانہ کی جانب سے یہ بھی واضح طور پر کہا گیا کہ امن تباہ کرنے والے شرپسند عناصر رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور عموماً ہم کافی واقعات کے اندر اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ مس ہینڈل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. جی بالکل، یہ ابھی آئیڈینٹیفائی کرنے کے ناؤ از دا ٹائم کہ ہماری اسپیشل برانچ، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اینڈ ہماری سیکورٹی فورسز دے مسٹ گو ٹو دا روٹ کاز کہ کس نے اس کو انیشیٹو کیا، کس کا یہ برین چائلڈ تھا، اور کس نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے عوام اچھے شریف لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، جس کی وجہ سے 2-3 اموات بھی ہوئی، ایک سب انسپیکٹر بھی شہید ہوا. ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کٹہرے میں ان کو لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہمیشہ حکومت کا کام ہے کہ پہلے پریمپٹ کریں کہ یہ جو حالات خراب ہونے والے ہیں ہونے سے پہلے اس کا رد بات کرنی چاہیے تاکہ ملک کی بدنامی نہ ہو اور دنیا میں کشمیریوں میں ایک ناامیدی ہو جاتی ہے یا وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ہے. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، اگر یہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں تو اس کا پیغام بڑا ناگیٹو جاتا ہے. حالانکہ بہت حکومت خیال کرتی ہے، حکومت ہمیشہ خیال کرتی ہے، لیکن اس تک کرنے کے لیے آئندہ کے لیے اس کا جواب پرماننٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی تمام تر اقدامات اٹھانے چاہیے. سیکیورٹی ایجنسیز بھی اس متعلق تمام تر حکمت عملی بنا رہی ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود تھے. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ.